بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم ناظرین، مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ اسلام دین حیات ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم بستری مجامت یا وطی کرنا یہ انسانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ پورا نظام زندگی اسی اہم معاملے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے اور پھر اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ساری عمر سرگرداں رہتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر اہمیت کے حامل ہم بستری کے متعلق اسلام نے احکامات نہ دیے ہوں؟ اس ویڈیو میں ہم بستری کے عمل کے متعلق نہایت ہی اہم معلومات پیش کی جا رہی ہیں، جن سے نہ صرف آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہوگا بلکہ ہونے والی اولاد بھی نیک اور صالحہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند اور تندرست ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوجھ بوجھ کو بڑھائے۔ کوئی شخص بھی جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنے شریک حیات کے رد عمل سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ وہ برابر اپنی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ ہر فریق ثانی یعنی اپنی شریک حیات کو لذت پہنچائے اور خود اس کے بدلے میں اس سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ محترم ناظرین، مباشرت شروع کرنے سے پہلے دونوں کو پاک صاف ہونا چاہیے۔ اگر پہلے سے حالت جنابت میں ہے تو غسل کر لینا چاہیے، ورنہ ہاتھ میں اچھی طرح دھونے کے ساتھ ساتھ دانتوں کو برش کر لینا چاہیے اور جسم سے آنے والی ہر طرح کی بدبو کو دور کر لینا چاہیے۔ کسی اچھی خوشبو کا استعمال کر لینا بھی عین شریعت کے مطابق ہے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ بہہ نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک ہی کپڑے سے اپنی شرمگاہوں کو صاف کریں گے تو اس سے محبت میں کمی آتی ہے۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیلنا ان دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں۔ ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو مسلنے اور ٹٹولنے سے بھی ایک دوسرے کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم مرد صراط انزال کا شکار ہو تو اسے اس عمل کے دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ یہاں ایک واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ حق بات پر نہیں شرماتا، تو یہ بتائیں کیا عورت پر جب کہ وہ متحمل ہو غسل فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی یعنی منی تو اپنے کپڑے یا شرمگاہ پر دیکھے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مارے شرم کے اپنا منہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، عورت کا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، اگر عورت کے منی نہیں خارج ہوتی تو اس کا لڑکا اس سے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جنسی مسائل کے بارے میں دریافت کرنا صحابہ کا طریقہ اور جنسی مسائل کے بارے میں آگاہی دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ علم میں شرمانا بری بات ہے۔ بیوی سے محبت کیسے کرنی چاہیے؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ بیوی سے پچھلے مقام سے صحبت کرنا حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل و مقام نہیں، لہٰذا صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔
البتہ دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہے۔ بیوی کے ساتھ جس طرح چاہے صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، یعنی اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور بیوی نیچے، پھر اس کے برعکس ہر طرح سے صحبت کرنا جائز ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ سے صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو مرد کو عورت کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے، حتیٰ کہ نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو استنجا بھی کر لینا چاہیے تاکہ صحبت کے بعد منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ اگر میاں بیوی کے اس عمل کو پہلے سے طے کر لیں تو یہ بہت ہی پرلطف و لذت دار ہوتا ہے۔ بیڈ روم کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں مدھم لائٹ رکھیں، کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم پرکشش اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگائیں، اور ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ اور کشادہ بستر کا انتظام کر لیں، بستر نہ ہی زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کے بھی فراغت ہو سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس اتاریں، اس طرح کرنے سے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح عورت کا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا اور چھونا کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسلام پاکیزہ تعلیمات کے بالکل خلاف نہیں۔ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ دراصل ایک ایسا احساس ہے کہ جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا یا لڑکی کی شادی ان کی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ شوہر جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کا ارادہ کرے تو ہم بستری کی دعا پڑھے۔ ہم بستری کی دعا پڑھنے کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی، شیطان اس کو ضر نہیں پہنچا سکے گا۔ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کرتے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نقطہ بھی مرد کے نقطے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ صبح کے وقت ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، جو لوگ صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں وہ کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے، اور ان کے مردانہ طاقت دن بدن بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ صبح کے وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ ایکشن اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور رات بھر آرام کے بعد صبح کے وقت انسانی جسم جنسی توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، اعصاب تازہ ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کی باہمی محبت اور پیار کو بڑھانے کے لیے جو تعلیمات دین اسلام نے ہمیں دی ہیں دنیا کے کسی بھی مذہب میں موجود نہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی دینی تعلیمات سے دور ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے دینی تعلیمات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں
اور اپنی زندگیوں کو پرلطف اور پرسکون بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے اختتام میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ آج کی معلوماتی اور دینی ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے اسلامی اور فلاحی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔